اور میرے دیگر دینی و ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور ملت اسلامیہ کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام تعریف اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا۔ بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ سامعین حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اسی کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بنیادی طور پہ جو ہمارا موضوع ہوگا وہ یہ کہ شکر ایک اہم عبادت ہے۔ شکر ایک اہم عبادت ہے۔ ہر کسی کو معلوم ہے کہ مومن کا ہر کام عبادت ہے، اگر اس کو انسان ثواب کی نیت سے کرے تو۔ انسان اگر کوئی بڑے سے بڑا عمل بھی انجام دے رہا ہے، دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، تو اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ انسان حج کر رہا ہے، ایک بڑا عمل ہے، جان بھی، مال بھی، سب کچھ اور وقت بھی، سب کچھ قربان کرتا ہے، اگر صرف دکھاوا اس کے اندر آ جائے تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی شکر بھی یہ اللہ رب العالمین کی ایک اہم عبادت ہے۔ اس تعلق سے کہ عبادت ہے تو اس عبادت کا مفہوم کیا ہے، اور اس کے عوامل کیا ہو سکتے ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اور پھر اس کے الٹا جو ہوتا ہے ناشکری، اس کے نقصانات کیا ہیں، انشاءاللہ مختصر سے وقت میں تمام باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ایک ہی خطبے میں ختم ہو جائے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ شکر، جس کو انگلش میں گریٹیٹیوڈ یا تھینک فلنس کہتے ہیں۔ عربی کے اندر جب آپ دیکھیں گے، بڑی بڑی کتابیں آپ عربی کی اٹھائیں گے اور محدثین کے جب آپ اقوال پڑھیں گے تو الگ الگ اس کی تعبیرات ملتی ہے، الگ الگ ناحیے سے شکر کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن سب کا خلاصہ اگر کیا جائے تو جس کو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے ذکر کیا ہے، وہ تمام باتیں اس کے اندر آ جاتی ہے۔ ویسے اور بھی تعریفیں ہیں، ایسا نہیں، اور بھی تعریف ہے، لیکن ایکچوئل میں جو اس کا میننگ نکل کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ هو الثناء الجمیل، الشکر هو الثناء الجمیل على من يقدم إليك الاحسان والخیر، کہ شکر کہتے ہیں کہ کسی انسان کی تعریف کرنا جب بندہ آپ کے ساتھ کوئی بھی احسان کرے یا کوئی بھی بھلائی کرے۔ اب یہ جو احسان آپ کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ اللہ کی طرف سے ہو چاہے بندے کی طرف سے ہو، ہم سامنے والے کی تعریف اگر کرتے ہیں تو گویا کہ یہ اس کی شکر گزاری ہو رہی ہے۔ شکر گزاری کے تعلق سے جو علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس کے اندر، شکر کے اندر کم سے کم 5 چیزیں پائی جانی بہت ضروری ہوتی ہے۔ شکر اسی وقت ہوگا کہ جب بندے کے اندر 5 چیزیں ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو بندے کے اندر آنی چاہیے اس شکر گزاری کی صورت میں، سب سے پہلا یہ ہے کہ ایک انسان حضور الشاکر للمشکور، کہ جو شاکر ہوگا، جو شکریہ ادا کرنے والا ہوگا، جس کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہے، چاہے وہ اللہ کا چاہے وہ بندے کا، تو انسان اپنے اندر تذلل اختیار کرے، ایٹیٹیوڈ نہ ہو اس کے اندر۔ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا، آپ اس کو شکریہ کے طور پہ کچھ بولنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا تھینک یو، جزاک اللہ، ہے نا، یا جو بھی الفاظ آپ نے کہا اپنی زبان میں، بات آئے گی کہ کیا کہنا چاہیے۔ تو ایسا نہیں کہ ایٹیٹیوڈ میں گئے تھینک یو جزاک اللہ، نہیں، تذلل، خاکساری، ایسا لگے کہ واقعی آپ کے اندر، آپ کا باڈی جو ہو اس کے سامنے رہے کہ ہاں یہ بندہ مجھ سے کچھ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، وہ انداز اپنا ایک الگ ہونا چاہیے، جس کو ہم تذلل اور خاکساری کا نام دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا ہے وحبہ لہ، کسی نے کہ آپ کے ساتھ احسان کیا، اللہ نے آپ کے ساتھ کوئی بھی احسان کیا تو یہ ہے کہ محبت، اللہ نے احسان کیا تو اللہ رب العالمین سے ایک الگ محبت۔ آپ کے ساتھ کسی نے کوئی احسان کیا، اس کے ساتھ الگ محبت ہونی چاہیے۔ آپ کا وقت پہ کام آ گیا، آپ کو اس نے پیسہ دیا، آپ کو وہ اس نے قرض دیا، یا کوئی اور کام میں ہاتھ بٹا دیا، آپ اس کے لیے محبت دل میں بٹھائیں۔ حبہ لہ، اگر محبت ہے تبھی جا کے گوئے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، صرف الفاظ سے بول دینا کافی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو تیسرے نمبر پہ بات آتی ہے اعتراف بنعمتی،
जो भी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है या बंदे ने आपको एहसान के तौर पर किया है, तो उस नेमत का एतराफ होना चाहिए। एतराफ से मुराद ये है कि एक्सेप्ट हो, तस्लीम हो कि वाकई ये नेमत है। ऐसा नहीं कि ये तो सबको मिला हुआ है, ये तो छोटी चीज है, तो बड़ी। कुछ भी अगर आपको अगर एहसान के तौर पे होता है, जैसे एक बंदा होता है हजारों लोगों को, जब अल्लाह ने उसको नवाजा हुआ है, सैकड़ों लोगों को बहुत सारी रुपए पैसा देता है, आपको भी दे रहा है, तो इंसान सोचे कि अब क्या है, एतराफ करो साहब कि वो एक बंदा है जो आपको दे रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो 1 रुपया भी किसी को नहीं देते, कंजूसी के शिकार होते हैं, तो मैं इसकी तरफ जाना नहीं चाहता। अल मुहिम ये है कि एतराफ होना चाहिए। फिर उसके बाद जो चौथे नंबर पे आता है वह सनाउ बिहा, उसकी तारीफ हो, उसकी तारीफ हो। तारीफ कहाँ पे होनी चाहिए? तारीफ एक तो उसके मुंह पे भी, उसके मुंह में भी तारीफ करना है। ये और बात है कि सामने वाले की जिम्मेदारी तकब्बुर का शिकार ना हो, जो अलग रिवायतों में मिलता है। दूसरा यह है कि तारीफ दूसरे लोगों के दरमियान हो। वो बंदा आपके साथ कोई एहसान किया तो उसका तज़किरा आप दूसरे लोगों में करें, ताकि ये शुक्रगुजारी की एक पहचान है कि एक बंदा जिसने आपके साथ एहसान किया, दूसरे लोगों में उसका आप तज़किरा कर रहे हैं। तज़किरा क्यों कर रहे हैं? इस बेस पे कम से कम लोगों की मोहब्बत उसके अंदर बैठ जाए। एक तो आपकी मोहब्बत, और आपकी मोहब्बत का ये तकाजा हुआ कि आप भी उसका तज़किरा दूसरे लोगों में कर रहे हैं। एक जो आखिरी चीज होती है कि अल्लाह यस्तअमिला बिमा यकरहु, कि इंसान के ऊपर जो एहसान किया गया है, चाहे वो अल्लाह की तरफ से हो चाहे बंदे की तरफ से हो, उसको ऐसी चीज में इस्तेमाल ना करे जिससे वो ना पसंद करे। मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हट्टा कट्टा बनाया है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कान दिया है, तो कम से कम अच्छी चीजें सुने, गाना बजाना ना सुने। ऐसे ही अगर कोई बंदा आपके साथ एहसान करता है, कभी कभी होता है ना, इंसान मोहब्बत में आपको तोहफा दे दिया, तोहफे के तौर पे बहुत सारी तोहफे चीजें हो सकती हैं, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, एक छोटी छोटी मिसाल, कि मिसाल के तौर पे आपको एक बंदे ने आपको कचिफ, दस्ती दिया, इससे कभी हम नाक साफ करते हैं, कभी कुछ साफ करते हैं, है ना, दस्ती दिया। अब इंसान ने एक दिया है, तो होना क्या चाहिए कि भाई उसको अपने पास रखे, और बसा औकात उसको कभी, है ना, हाथ पोंछ लिया, कभी मुंह पोंछ लिया, कभी कुछ साफ कर लिया, अपने पास रखे। लेकिन इंसान उसको रखा हुआ है, पांव पोंछ बना लिया। इंसान ने, अगर किसी ने आपको गिफ्ट किया है कि भाई उसको अपने पास रखे, और उसको इंसान पांव पोंछ बना लेगा, उसको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा नहीं? तो ऐसी चीजों में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिससे वो नापसंद करे। तो ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इंसानों पर नेमतें निशावर की है, उस नेमतों का ये तकाजा है कि उसकी नेमतों का जो इस्तेमाल होगा वो सही तरीके में होगा, गलत तरीके में नहीं होगा। और अल्लाह का शुक्रिया क्यों ना अदा किया जाए? मैंने शुरू ही में आपके सामने तज़किरा किया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह की नेमतों को तुम गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी नेमतें दी हैं। अल्लाह ने 2-3 नेमतें गिनाई भी है, मैं सिर्फ तज़किरा करूं इस्तेहजार के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया कि अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन, कि क्या हमने इंसानों को 2 आंखें नहीं दी? ये आंखों की नेमत, इस पर अगर सिर्फ गुफ्तगू हो जाए शायद इस पर ही पूरा खुतबा खत्म हो जाए। उलमा इस पर बाकायदा गुफ्तगू करते हैं। ये आंख की नेमत इतनी बड़ी दौलत है कि आप दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें देख रहे हैं साहब, ये आंख की नेमत है। आंख अगर ना होती, फर्ज करो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके आंख नहीं है, आप किसको देख सकते थे? अपने माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, या मस्जिद या मदरसा, क्या सही क्या गलत, आप देख ही नहीं सकते थे उसको, आप सिर्फ सुन सकते थे। सोचो, जिसके आंख नहीं है उसकी अहमियत वो समझता है। मैं उसकी तरफ गुफ्तगू नहीं करना चाहता, वरना हमारी बात कहीं और चली जाएगी। अल्लाह का अगर हर हर सेकंड हजार हजार बार भी अल्लाह का शुक्रगुजारी किया जाए तब भी कम है। लिसान व शफतैन, अल्लाह ने कहा लिसान हमने तुमको दिया। लिसान ये जुबान, मामूली आप इसको ना समझे, इसके जुबान नहीं है साहब। आप देखो ना जाने किन किन तरीके से खाने को, खुराक को अंदर पहुंचाया जाता है। बसा औकात किसी इंसान के गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, बाकायदा नाक के जरिए, और ना जाने किन किन जराए से खाने को पहुंचाया जाता है। वो इंसान किस हिसाब से जिंदगी को गुजारता वही समझ पाता है। ये जुबान ही है जिसकी वजह से हम आपके सामने बात कर पा रहे हैं। ये हम जो अब्बा अपने अब्बू जो अपने बाप को कहते हैं, ये जो हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, ये जो नमाज में हम पूरी दुआएं पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं साहब? जुबान से। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, सूरह रहमान के अंदर, कि इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, अल्लमहुल बयान, बोलने का तरीका सिखाया। आप सोचो, जिसके यहाँ कोई गूंगा बच्चा पैदा हो जाए, जिस घर में अगर कोई एक गूंगा बच्चा हो जो बोल नहीं सकता है, उस घर वालों का क्या गुजरता होगा, आप सोचो।
آپ خود سوچو کہ آپ کو بولنا نہیں آتا ہے، آپ کو بولنا نہیں آتا ہے، آپ گئے پڑھنے لکھنے کے لیے، وہاں آپ کو پریشانی، آپ جاب کرنے جا رہے ہیں وہاں پریشانی، آپ سوچ دو جس کی زبان ہے وہ ترستا ہے، وہ ترستا ہے کہ کہیں اچھی جاب لگ جائے، کہیں اچھی نوکری مل جائے، کہیں اچھا کوئی بزنس مل جائے، جس کو زبان نہیں ہوتا صاحب اس کو نہ جانے کتنی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہوگی، کس حساب سے اس کی زندگی گزرتی ہوگی۔ شادی بیاہ کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہی ہوتا ہے، سماج کے اندر جینا اور نکلنا اور دوسرے لوگوں کا تانا سننا اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے صاحب۔ اللہ نے یہ کہا لسان و شفتین، ہم نے جو زبان دیا ہے، ہوٹ کو بھی اللہ نے ذکر کیا، ویسے اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، ہوٹ آپ دیکھیں، بس اوقات کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں وجود پاتا ہے، وہ بچہ ایسا ہوتا ہے جس کے ہوٹ صرف کٹے پیٹے ہوتے ہیں، تھوڑا ہوٹ ہوتا ہے صاحب، لیکن تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے کیسے لوگ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، کیسے اس کے ساتھ لوگ ویوہار کرتے ہیں، کیسا لوگ اس کے اندر رد عمل ظاہر کرتے ہیں، کیسا لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ لگ رہا کچھ ماں باپ نے کیا تھا تبھی اس کا سزا اللہ نے دیا، نہ جانے کیا کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے اگر موت دیا نا، اللہ کا شکر گزار بنو، اللہ کا شکر گزار بنو، یہ معمولی بات نہیں ہے صاحب۔ یہ دانت اگر جس کے دانت نہ ہو صاحب وہ پورا پورا ذائقے سے محروم ہو جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں انسان گوشت صحیح سے چبا نہیں سکتا، گوشت نہیں کھا سکتا، جو ایک اچھی نعمت ہے، جو مرغوب غذا ہے انسانوں کی، ایک انسان چاہتا ہے کہ روز اگر انسان کے پاس گوشت آئے تو شاید وہ اس کا من نہ بھرے اگر تھوڑے تھوڑے مقدار میں کھاتا ہے، لیکن اگر انسان کے پاس دانت ہی نہ ہو تو جس کے نہیں ہے صاحب اس سے آپ پتا کر سکتے ہیں کیا حالت ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کیسے انسان صحیح سے دوسرے کے سامنے ہنس نہیں سکتا ہے صاحب، صحیح سے ہنس نہیں سکتا ہے۔ کہ اللہ رب العالمین نے نعمت کے طور پر میں اس کے نعمتوں کی شکر گزاری کا ایک تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہما تن گوش ہو کے اللہ کی شکر گزار بنتے بن جاؤ۔ یہی نہیں صاحب، اللہ رب العالمین نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، اس نعمتوں کے تقاضے کے طور پہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ ابن سماک نے جو ایک نصیحت کی تھی ہارون رشید کو، وہ آپ کے سامنے پیش کروں تو شاید بات پوری طریقے سے واضح ہو جائے۔ ابن سماک جو ہارون رشید کے دور کے بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے، ایک بار ہارون رشید نے اپنے حکومت کے اندر گورنر ہاؤس کے اندر بلایا اور کہا کہ آپ مجھے نصیحت کرو، مجھے نصیحت کرو۔ نصیحت دیکھیے گا صاحب، نصیحت دیکھیے گا کتنی بلیغ نصیحت۔ ہارون رشید جو ایک نیک بادشاہ تھے، ان کے سامنے کہتا ہے، ابن سماک رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کو اگر پیاس لگی ہوئی ہو، اہمیت دیکھیے گا شکر گزاری، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سخت پیاس لگی ہوئی ہو اور آپ کے پاس پانی نہ ملے اور ایک بندہ جو چرواہا ہو، آپ صحرا میں موجود ہوں اور اس کے پاس ایک گلاس پانی ہو، تو آپ یہ بتاؤ ایک گلاس پانی کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ہارون رشید فوراً جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اپنی آدھی سلطنت ایک گلاس پانی کے لیے لوٹاؤں، ایک گلاس پانی پانے کے لیے میں اپنی پوری سلطنت اس کو، آدھی سلطنت اس کو دے دوں گا۔ یہ ہے پانی کی اہمیت، جس پانی کو ہم استعمال کرتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو پانی سے دستیاب کر کے رکھا ہو، بہت بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے صاحب۔ اس پر جتنا اللہ رب العالمین کو شکر گزار بنا جائے بہت کم ہے۔ جو لوگ سمندروں کا سفر کرتے ہیں نا، ان کے نزدیک پوچھیے کہ کتنی اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور اس وقت اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جو لوگ خلائی اور فلکی اور فلکیاتی نظام کے طور پہ جو ریسرچ کرتے ہیں اور جب اس میں جاتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ان کو بتاتے ہیں کہ اس پیشاب کو فلٹر کر کے اس کو پینے کی نوبت آتی ہے لوگوں کو ساتھ۔ خیر میں اس میں جانا نہیں چاہتا، میں بیان یہ کر رہا تھا ابن سماک رحمہ اللہ علیہ کا واقعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اگر پانی آپ کو پیاس لگے اور ایک بندے کے پاس پانی کا پیالہ ہو تو کہتے ہیں کہ آدھی سلطنت دے دوں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، اس نے پانی آپ کو دے دیا، آپ کی آدھی سلطنت جا چکی ہے، وہ پانی آپ کے پیٹ کے اندر جا چکا ہے اور آپ کو تیز کی پیشاب آئی ہوئی ہے، آپ کو استنجا آئی ہوئی ہے، آپ کو پیشاب کی ضرورت ہے، آپ کو واش روم جانے کی ضرورت ہے، لیکن فرض کرو آپ کا پیشاب اتنے شدت کے ساتھ کے باوجود وہ پیشاب کا قطرہ باہر نہیں نکل رہا ہے۔ جو پانی آپ نے پیا ہے، جو اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، وہ نعمت جو آپ کے اندر ابھی گئی ہوئی ہے، وہ اگر وہ پانی کا قطرہ پیشاب کی صورت میں اگر نہ نکلے تو آج تو بڑی آسانی ہے نا صاحب، ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر نے تھوڑا سا چیر لگایا اور وہاں سے لگایا اور سلائن لگا کے باہر نکال دیا، یا جو بھی صورت حال ہوتی ہے ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، انسان گھومتے رہتا ہے، کتنی اس کی بےعزتی اور حقارت کے ساتھ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ اپنا ہی پیشاب انسان لٹکا کے گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن پیشاب نہ نکلے، وقتی طور پر اگر ڈاکٹر نہ ملے، انسان تڑپ کر مر جائے گا صاحب،
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میری آدھی سلطنت جو بچی ہوئی ہے نا وہ سلطنت بھی اس کو دے دوں گا اس پیشاب کے قطرے کو باہر نکالنے کے لیے، اگر کوئی اس وقت مل جائے میرے پیشاب کو نکالنے کے لیے۔ شدت کی پیشاب آپ کی آئی ہوئی ہو اور آپ کا پیشاب نہ نکلے، آپ پیشاب نکلے ہی نہ، اور شدت کی پیشاب ہو، صاحب مرے بغیر چھٹی نہیں ہے صاحب، مر جائیں گے، یا تو اس پیشاب کو باہر کیا جائے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے مشین فٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اور آسانی کے ساتھ انسان پیشاب کو باہر نکالتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ سانس جس کی وجہ سے مراب زندہ ہے، جس کو ہم آکسیجن کا نام دیتے ہیں صاحب، یہ آکسیجن ایک انسان کے اندر نہ جائے تب بھی مصیبت، اور اندر سے اندر ہی اٹک جائے، گلے کے اندر ہی رہ جائے، وہ باہر نہ نکلے تب بھی مصیبت، انسان مر جائے گا۔ دونوں صورتوں میں نہ جائے تب بھی، اور چلا جائے باہر نہ نکلے تب بھی مر جائے گا۔ آپ سوچو ایک انسان کو اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اگر ایک ایک انسان ایسے گنتا چلا جائے اپنے باڈی پارٹس کے اندر تو انسان ویسے اللہ کا شکر گزار ہو جائے گا، ویسے اللہ کے اس سجدے میں گر جائے گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں صاحب کہ انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر گزاری حقیقی معنوں میں نہیں کر سکتا، اس کے نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے ہمیشہ رطب اللسان ہونا چاہیے شکر سے، ہماری زبان ہمیشہ اللہ کے شکر سے اس کے اندر لت پت ہونی چاہیے۔ ان نعمتوں میں آپ نے محسوس کیا ہوگا، بہت ساری نعمتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، میرا موضوع وہ نہیں ہے۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی دولت ہے ایمان کی نعمت۔ اس ایمان کے تعلق سے صرف ایک بات کہہ کے آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، یہ ایمان جو اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک طریقے سے فری میں دے دیا ہے، آپ نے کوئی ایفرٹ نہیں مارا صاحب۔ ٹھیک ہے بعض لوگوں اس میں تکلیفیں صحیح ہوں گے، لیکن اتنی صاحب کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا سامنا ہوگا، اللہ رب العالمین سامنے موجود ہوگا، سب کا حساب لے رہا ہوگا، اور ایک کافر ہوگا، وہ کافر چاہے گا ملء الارض ذہبا، زمین بھر، یہ پوری دنیا زمین بھر وہ چاہے گا سونے کا ہو جائے، اور وہ سونا میں اللہ کو صدقے اور فدیے میں دے دوں، اور اس کے بدلے مجھے اللہ جنت دینے کو ملنے والی نہیں ہے۔ یہ ایمان کی قدر و قیمت ہے صاحب۔ زمین بھر سونا ایک طرف اور آپ کا ایمان ایک طرف، پورے زمین بھر سونے اور چاندی سے آپ کا ایمان بھاری ہے۔ یہ ایمان کی دولت، اور اللہ نے ہم کو نوازا ہے، اللہ نے آپ لوگوں کو نواز کے رکھا ہوا۔ اللہ کے شکر گزار بنو، ہمیشہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ اب اللہ کا شکر گزار کیسے بنو؟ اللہ کا شکریہ ہم ادا کیسے کریں گے؟ شکر کے عوامل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شکر کے عوامل کیا ہو سکتے ہیں؟ شکر کے عوامل میں سب سے پہلی چیز آتی ہے کہ ایک انسان تقدیر پر راضی ہو۔ اللہ رب العالمین نے جس کنڈیشن میں اس کو رکھا ہوا ہے اس پہ راضی برضامند ہو جائے، جس کو ہم قناعت کا نام دیتے ہیں، کہ انسان کو اللہ نے جو بھی نوازا ہے جس کنڈیشن میں وہ ہے اس پہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے۔ یہاں تک کہ اگر بیٹا ہوا، انسان کو بیٹا نہیں ہو رہا ہے، اور انسان اللہ رب العالمین نے انسان کو بیٹے سے نواز دیا اور بیٹا وفات پا گیا، تبھی الحمدللہ کہو، تبھی الحمدللہ کہو۔ جانتے ہیں جو ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ جب کسی کا بچہ وفات پاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو بلاتا ہے، فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے کہ فرشتوں تو نے کس کے جان کو آج نکالا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ میں نے تیرے بندے کے ایک بچے کی جان کو نکالا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو تو نے وفات دے دیا ہے، اس کی روح کو قبض کر لیا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تیرا حکم تھا اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا، میرے بندے کا ریئیکشن کیا تھا، میرے بندے کا رد عمل کیا تھا، میرے بندے نے جواب کیا دیا؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تیرے بندے نے کہا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دو الفاظ، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں، اللہ ہی نے ہمیں نوازا تھا، اللہ ہی نے لے لیا ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتا جانتے ہو ایسے شخص کے لیے جو اپنی تقدیر پہ راضی ہوتا ہے کہ نعمت آ کے بھی چلی گئی ہے لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں بنو لہا بیتا فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو، وسموہا بیت الحمد، اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، تعریف والا گھر، اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کا بچہ وفات پاتا ہے اس پر آپ صبر کرتے ہیں، اس پر بھی الحمدللہ بولتے ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر گزار بندہ بنتے ہیں، اس تقدیر پر بھی اگر رضامندی کا ثبوت دیتے ہیں، تو
تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے، اور اس جنت میں جو گھر ہوتا ہے اس گھر کا جو نام ہوتا ہے وہ بیت الحمد ہوتا ہے۔ تو تقدیر پہ صاحب ہمیں راضی ہونے کی ضرورت ہے، سب سے پہلی ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوسری ذمہ داری، چونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا، میں بھی تیزی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہونی چاہیے کہ نعمت کا اظہار ہو، نعمت کا اظہار ہو۔ نعمت کے اظہار سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا ہے، آپ اچھی گاڑی میں چل سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ اچھا جوتا پہن سکتے ہیں، تو پہنو صاحب۔ خاکساری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے نا تو آپ اس کا اظہار کرو، لیکن تکبر سے بچنا ہے، تکبر سے بچنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے جب یہ بات پیش کی تھی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ ذرہ برابر بھی اگر آپ کے اندر تکبر آ گیا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اے رسول ان الرجل لا يحب ان يكون ان نعله حسنه وثوبه حسنه، کہ اللہ کے نبی ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ پسند کرتا ہے اس بات کو کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، اللہ کے نبی نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ حق بات آپ کو بتائی جا رہی ہے صاحب، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ داڑھی مت کاٹو، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ صاحب اپنے کپڑے کو ٹکنے سے اوپر کر لو، آپ کو بتایا جا رہا 5 وقتہ نماز پڑھو، آپ کو بتایا جا رہا سود مت کھاؤ، آپ کو بتایا جا رہا امائی پہ گاڑیاں واڑیاں مت نکالو، اور آپ بطر الحق، حق سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ نہیں مان رہے صاحب ہم تو داڑھی کاٹیں گے، ہم کو اللہ نے نوازا، ہم کپڑا ٹکنے سے نیچے لٹکائیں گے، تو صاحب یہ تکبر ہے۔ وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ہم 1 لاکھ روپیہ کما رہے ہیں، ہم کروڑوں کما رہے ہیں، ہم اس کو حقیر سمجھیں گے۔ وہ 25,000 کما رہا ہے، وہ 20,000 کما رہا ہے، وہ 10,000 کما رہا ہے، وہ نوکری کر رہا ہے، ہمارا بزنس ہے، ہم تو اتنے پوسٹ پہ فائز ہیں، یہ تو ہمارے نیچے کام کرتا ہے، یہ ہمارے ہاتھ کے نیچے۔ ذلیل مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، یہ تو اپنا مانسا ہے اور تو غیر کا مانسا ہے، یعنی دوسری جگہ سے آیا ہوا ہے، حقیر مت سمجھو صاحب۔ اللہ نے رنگ و نسل کا جو فرق کر کے رکھا ہوا ہے، جو اللہ رب العالمین نے قبیلوں میں تقسیم کر کے رکھا ہوا، صرف تعارف کے لیے، بس پہچان کے لیے، بس حقیر سمجھنے کے لیے نہیں، یہ اپنا یہ غیر یہ نہیں، یہ ہمارے سرنیم میں سے یہ نہیں، وہ دوسرے سرنیم میں سے اس لیے نہیں، وہ یہاں کا اس لیے نہیں، وہ وہاں کا اس لیے نہیں۔ تعصب ہمارے اندر، عصبیت ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایک انسان کو جو اللہ نے نعمت سے نوازا ہے تکبر نہ ہو، نعمت کا اظہار ہونا چاہیے۔ آپ اچھا کپڑا پہنو، خاکساری، یعنی اللہ نے آپ کو نوازا کہ آپ پہن سکتے ہو اچھا کپڑا اور آپ پھٹے پرانا کپڑا پہن رہے ہو۔ آپ کو اللہ نے نوازا کہ 500 روپے کا کپڑا پہن سکتے ہو، تو کیا ضرورت ہے 100 روپے والے پہننے کی صاحب؟ اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے بندے کو نوازا تو آپ اچھا کھاؤ۔ اللہ نے آپ کو نوازا نا تو اچھا کھاؤ۔ آپ کیوں دال اور روٹی سوکھی کھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ بیماری ہے تو الگ مسئلہ ہے، بیماری ہے تو الگ مسئلہ، لیکن اللہ نے آپ کو نوازا تو اچھا کھائیے۔ اسی طرح دوسری بات کہ ایک انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہے تو کیسے بنے؟ اس کے عوامل میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اپنے سے انسان کمتر کو دیکھے، اپنے سے اونچے کو نہ دیکھے۔ اللہ کے نبی کی حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر ان لا تجدروا نعمت الله علیکم۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انظروا الى من هو اسفل منکم، کہ تم اس کی طرف دیکھو جو آپ سے نیچے ہے، اپنے سے اوپر کو مت دیکھو۔ ولا تنظروا الى من هو فوقكم، جو آپ سے اوپر ہے اس سے مت دیکھو۔ وہ اجدر الا تشکروا نعمت اللہ علیکم، یہ اس بات کے زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ کا شکر گزار بنو گے، تم اللہ کا شکر گزار بنو گے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا گھر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس بھی کنڈیشن میں آپ یہ دیکھو کہ دنیا میں کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو بھاڑے سے رہ رہے ہیں، بھاڑے سے رہ رہے ہیں صاحب۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے اگر چھوٹا موٹا بزنس دیا ہوا، چھوٹا موٹا ہی صحیح، تو آپ یہ سوچو کہ اللہ نے بہت سارے لوگوں کو ایسا رکھا ہوا ہے جو نوکری پہ کام کر رہے ہیں، جو نوکری پہ کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ابھی بھاڑے سے رہ رہے ہیں صاحب، تو وہ سوچیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خانہ بدوش ہیں صاحب، بہت سارے لوگ ہیں خانہ بدوش۔ خانہ بدوش سمجھتے ہیں؟
जिनका कोई ठिकाना नहीं होता साहब। आपने देखा होगा जहां रेलवे स्टेशन होता है वहां पे लोग कुटिया बना के अपना छप्पर छप्पर डाल के, आपने देखा होगा बड़ी खुशी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। उनके खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं होता, वो यहाँ वहां से जाते हैं, मांग के लाते हैं, खाते हैं। उनके बच्चे भी रो रहे होते हैं, उसी में खेल रहे होते हैं, उसी में कूद रहे होते हैं साहब। उनको देखकर जरा अपने आप पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करने की जरूरत है। अपने से कमतर को देखो, अल्लाह ने जिस भी कंडीशन में रखा है ना, अपने से कमतर को देखोगे, फौरन अल्लाह की शुक्रगुजारी आएगी, फौरन अल्लाह की शुक्रगुजारी आएगी। जैसे किसी, अगर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालो दौलत से कम नमाज है, तो आप ये देखें समाज में ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको बना के रखे हो, हर फील्ड में, चाहे वो इल्म का फील्ड हो, चाहे मालो दौलत का फील्ड हो, घर का फील्ड हो, जिसमें अपनी आज़ाई में देख लीजिए, अपने आज़ाई में देख लीजिए, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को किसी चीज में कम करके रखा हुआ है, किसी का एक हाथ कटा हुआ है, तो आप ये देखें कि बहुत सारी दुनिया में ऐसे भी हैं जिनका दोनों हाथ कटा हुआ है। किसी को अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों हाथ पैर रख दिए हुए, सलामत दिए हुए, तो आप देखो किसी का एक पैर नहीं होता, किसी का दोनों पैर नहीं होता है, बड़ी खुशी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं साहब। अभी आजकल तो समझना बड़ा आसान हो गया ना, सोशल मीडिया पे आप देखेंगे सिर्फ एक क्लिक मारे, आप एक क्लिक के सामने पूरे कई सैकड़ों लोग ऐसे आ जाएंगे जिसके दोनों पैर नहीं होते हैं, और मियां बीवी उनके साथ में हंसी खुशी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं साहब, हंसी खुशी की। तो हमें अल्लाह का शुक्रगुजार बनने की जरूरत है। वो आएगा कैसे? अपने से नीचे को देखो, अपने से हर मामलात में अपने से कमतर को देखो। इसी तरह सजदे शुक्र, सजदे शुक्र भी बजा लाना चाहिए। शुक्र के जब बात आती है तो सजदे शुक्र और शुक्राने की नमाज की बड़ी बात आती है। तो सबसे पहले तो आप समझ लें कि इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह, इब्नुल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह इस ताल्लुक से कहते हैं कि जो शुक्रगुजारी के तौर पे लोग नमाज जो पढ़ते हैं, शुक्राने की कोई नमाज नहीं है, शुक्राने की कोई नमाज नहीं है। शुक्र का सिर्फ एक सजदा है। क्या है? सिर्फ एक सजदा। कितना? एक। नमाज नहीं है, नमाज का मामला वैसे सिरे से खत्म। तो जब नमाज का मसला ही खत्म हो गया तो वजू, किबला, ये वो वैसे ही खत्म हो गया। बहुत सारे लोग उसमें पूछते हैं कि हमें सजदे शुक्र करना, तो अब क्या करें? साहब, सजदे शुक्र का सबसे आसान और बेहतर तरीका ये जो नबी तरीका है, अल्लाह के नबी की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई खुशी मिलती, जब भी कोई बशारत देने वाली चीज मिलती, खर्रा शाकिरन लिल्लाह, फौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में शुक्रगुजारी के तौर पे गिर जाते। तो फौरन आपको गिर जाना है। आप इस कंडीशन में हैं, आप कहीं सफर कर रहे हैं, आपको आया कि अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है, आपको आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको आपकी जॉब लगा दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ताल्लुक से ऐसा मामला फैसला कर दिया, अच्छी खुशखबरी कोई आपको मिला, किसी ने भी आपको बताया, फौरन आप गिर जाओ, फौरन। अब उसके लिए ना वजू शर्त है, ना वसूल शर्त है, ना नापाकी शर्त है, ना तहारत शर्त है, कुछ भी शर्त नहीं साहब। जिस भी कंडीशन में एक इंसान है, फौरन गिर जाए, बस मकबर वल हम्माम ना हो, जो अल्लाह के नबी ने मना किया कि कब्रिस्तान में ये अमल ना अंजाम दिया जाए, और लैटरिन जहां गंदी जगह वहां पे ये अमल अंजाम ना दिया जाए, उसको छोड़ के कहीं भी आप हो फौरन आप सजदे में गिर जाए, फौरन। किबला भी शर्त नहीं, आप पश्चिम हो, पूरब हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी हो साहब, फौरन आप सजदे में गिर जाएं। ये तरीका है, फौरन। और सजदे में जाके फिर ये मसला आता है कि हम पढ़ेंगे, अलग अलग लोगों ने अलग अलग दुआएं रखी हुई। अगर आप सर्च मारेंगे ना सजदे शुक्र का तरीका और शुक्र सुद में क्या पढ़े, आपको हजारों दुआएं मिल जाएंगी साहब। अल्लाह के नबी ने कोई दुआ नहीं बताई है। हम सजदा क्यों कर रहे हैं? आपको खुशी मिली हुई है, खुशी मिली हुई तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, मतलब अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। तो अल्लाह की तारीफ में जो कलमात आप पहले, सुभान रब्बिल आला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बिहम्दी अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी व ज़नत अर्शी व मिदाद कलमाती, इससे बढ़कर आपको क्या मिलेगा? किसी को कुछ नहीं आता, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कह ले। कोई अलग से जो मेड इन इंडिया पाकिस्तान जो दुआएं राइज होती है ना, लोग अलग अलग ये दुआ तो ये दुआ, ये दुआ, फिर एक बार गाल इस तरह, एक बार कुछ नहीं साहब। जिस तरह हम नमाज में एक सजदा करते हैं ना, बस शुक्र का ऐसे ही आपको एक सजदा करना है, उसमें अल्लाह अकबर भी नहीं करना, आप सजदे में फौरन गिर जाओ, आपको खुशी मिले ना। ये नहीं कि भी नहाऊंगा धोलूंगा उसके बाद तो फिर ऐसा करूंगा, नहीं, फौरन आपको खुशी मिली ना, फौरन आप सजदे में गिर जाइए। आप पता चला कि भाई आपका रिपोर्ट आने वाला, तो रिपोर्ट अच्छा आया, फौरन आप सजदे में गिर जाओ साहब, फौरन। जिस भी कंडीशन में आप ना, फौरन आप सजदे में जाए। अच्छा, इसमें बात आती है कि इंसान फ्लाइट में सफर कर रहा है या इसी तरह ट्रेन का सफर कर रहा है, तो इंसान कैसे क्या करेगा सजदे में? साहब, इस ताल्लुक से अल्लामा अलमानी रहमतुल्लाह अलैह जिक्र किया करते थे कि एक इंसान जैसे भी है ना वैसे सजदा कर ले। फर्ज करे इंसान बैठा हुआ है और इंसान फ्लाइट में बैठा हुआ है, तो आगे ऐसे ही कर ले, मतलब जहां तक उसका सर जा सकता है उसको नीचा कर ले, फिर उसमें अल्लाह की तारीफ में अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह बिहम्दिही अदद खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी व ज़नत अर्शी व मिदाद कलमाती, जो भी आपको कहना अल्लाह का शुक्रगुजारी के तौर पर आप कह लो। सिर्फ एक सजदा।
آپ لمبا کر سکتے ہو اس کو، کچھ لاکھ بار کرنا چاہتے ہو، کروڑوں بار کرنا چاہتے ہو تو آپ لمبا اس کو کر لو، جتنا لمبا کرنا وہ آپ کو اختیار ہے، چھوٹا کرو لمبا کرو. لیکن شکر یہ چیز آج ہمارے سماج سے، ہمارے مارکیٹ سے غائب ہے صاحب. یا تو لوگ غلط طریقہ ایجاد کر کے رکھے ہوئے، یا تو لوگ کرتے ہی نہیں سرے سے. صاحب اس کو کرو، یہ جب آپ کریں گے نا تو آپ کو بڑے فوائد نظر آئیں گے. باقاعدہ ماہرین نے تذکرہ کیا ہے کہ باقاعدہ جب ایک انسان سجدہ کرتا ہے نا تو اس کا جو بہت سارے لوگوں کو بلڈ کینسر، نہ جانے بلڈ کا جو پرابلم ہوتا ہے نا، اور ہارٹ کا جو بلوکیج ہوتا ہے، اس کی اصل وجہ ہوتی ہے کہ ایک انسان پیشانی کو زمین پہ نہیں رکھتا ہے. انسان کو پیشانی کو زمین پہ رکھنا چاہیے، اس سے پریشر بڑھتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ جو خون کا سرکولیشن ہوتا ہے بڑی اچھی ہو جاتی ہے، اور پھر ایک انسان جو ڈپریشن وغیرہ کا شکار ہوتا ہے نا، اس سے بھی انسان کو رہا مل جاتی ہے، ڈپریشن وغیرہ. لیکن ہاں سکون سے کرے تب، سکون سے کرے تب. انسان کو یہ سوچے کہ بھائی میرے اوپر کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے گی، میں ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بنوں گا اور سجدہ کروں گا. سجدہ کیا، نیچے گیا، اس کو سکون کے ساتھ اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، ہم تو تسبیحات پڑھتے ہیں نماز کے بعد، وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی صاحب اللہ کی تعریف ہے، یہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں آرام سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، جو بھی آپ کو کلمات کہنے ان اسپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں نا، تو صاحب جلد بازی کے شکار کیوں؟ بس تھوڑا موڑا کیا ہوگا کہ آپ 1 منٹ میں پڑھتے ہیں تو 3 منٹ لگ جائے گا، 5 منٹ لگ جائے گا زیادہ سے زیادہ. اتنا تو زیادہ نہیں لگتا صاحب، میں تو ایسے ہی زیادہ بتا رہا ہوں. 1 سیکنڈ میں آرام سے، لیکن 1 سیکنڈ میں 2-3 بار انسان کر رہا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو آرام کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایک انسان سجدہ شکر کو اپنا عادی بنا لے اور شکر کے طور پہ صرف ایک سجدہ کرے. اسی طرح اس کے فوائد میں سے میں تیزی کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے فوائد میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مال میں اضافہ ہوتا ہے. جب اللہ کا آپ شکر ادا کرتے ہیں نا، اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. اسی طرح اللہ رب العالمین عذاب سے آپ کو بچا لیتا ہے. جیسے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کذالک نجزی من شکر، کہ ہم بہت سارے قوموں کو نجات دینے کے بعد، اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ہم اسی طرح جو قوم شکر گزاری کا اپنا شیوا بنا لیتی ہے تو اللہ رب العالمین ان کو ایسے ہی عذاب سے نجات دیتا ہے. اسی طرح نصف ایمان ہے یہ، جب ایک انسان اگر شکر گزاری کرتا ہے تو اس کو آدھا ایمان مل جاتا ہے. کیونکہ جو علماء نے جو فرق کیا ہے ایمان کی جو 2 قسمیں ہوتی ہیں، وہ صرف صبر اور شکر ہے. صبر اور شکر ہے، بخاری مسلم کی روایت بھی ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، بس صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر انسان شکر گزار ہے تو انسان سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو آدھے ایمان سے پلس نواز دیا ہے. اسی طرح اللہ کی رضامندی بھی حاصل ہوتی ہے. جب ایک انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اس کے الٹا میں نے ذکر کیا تھا، 2-3 منٹ میں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ ایک انسان ناشکری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہوتا ہے. سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا وہ دوشار ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا لئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر کوئی انسان میری ناشکری کرتا ہے تو یاد رکھے میرا عذاب بڑا سخت ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ غلط ہو رہا ہے، آپ محسوس کر رہے ہیں کیوں غلط ہو رہا ہے، تو صاحب اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بسا اوقات تم کو لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تمہارے ساتھ غلط ہو رہا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہی بہتر ہو رہا ہے. اللہ کیوں کر رہا ہے وہ اللہ رب العالمین نے بنایا، وہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. تو ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بنو. اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ عذاب سے دوچار کرتا ہے. اسی طرح جب ایک بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی نعمت کو چھین لیتا ہے. جو نعمت اس کے پاس ہوتی ہے نا اس کو بھی چھین لیتا ہے. وہ واقعہ سب کو معلوم ہے نا، ایک اندھا ہوتا ہے، ایک انسان گنجا ہوتا ہے، اور ایک انسان برس کا بیمار ہوتا ہے. اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتے اس کو جو مانگتے ہیں بہرحال وہ کر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ فرشتہ دوبارہ آتا ہے، کہتا ہے کہ تم کو اللہ نے بہت نوازا تھا، تم کو ہمیں کچھ دے دو، تم ہمیں کچھ دے دو. وہ لمبا واقعہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو 2 لوگ اس میں ناشکری کرتے ہیں. ایک بندہ جو اندھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کی قسم اللہ نے مجھے پورا نوازا تھا، جو چاہیے آپ جو لے کے جاؤ. تو جانتے ہو اللہ پھر ان دونوں کو ویسے ہی گنجا کر دیتا ہے، ویسے ہی برس اور چمڑے کی بیماری اس کو دے دیتا ہے. اور جو اندھا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اور بھی مال و دولت سے نوازتا جاتا ہے. اور ایسے ہی بخاری مسلم کی وہ روایت جو اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس ملنے کے لیے آتے ہیں، اس وقت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا غائب ہے، تو دیکھتے ہیں کہ میری بہو ہے. بہو سے بات کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کیا حال چل رہا ہے، تو کیا کرتی ہے بڑی پریشانی چل رہی ہے. ضیق کا لفظ آتا ہے، بڑی تنگی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بڑی تنگی چل رہی ہے، ناشکری کرتی ہے. جب ناشکری کرتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تمہارے شوہر آئیں گے نا تو تم ان سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو
بدल ले। इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं, सुनते हैं कि आपके अब्बा जान आए हुए थे, तो पूछा क्या कहा, तो बताते हैं कि ऐसा ऐसा कहा। तो बताते हैं कि दरअसल मेरे अब्बा जान ने कहा तुम्हें तलाक देने की। तलाक हो जाती है साहब, तलाक होती है। ये हमारी माएँ और बहनें जो शादीशुदा है वो गौर से सुन लें, वो गौर से सुन लें। जो आजकल तलाक और न जाने कितने कितने फितने जो वजूद में आते हैं वो शोहरों की नाफरमानी होती है। शोहर शोहर तो वो होता है साहब, शोहर तो वो होता है हर चीज अपना कुर्बान करके अपने बीवी बच्चों के लिए इंसान परदेश जाता है। ये परदेश जाना आप मामूली समझते हैं। इंसान किसके लिए जा रहा है साहब? अपने लिए। अपना एक इंसान यहाँ भी नौकरी करके सब कुछ कर सकता है। 10,000 की नौकरी किसको नहीं मिल पाएगी? 10,000 की नौकरी इंसान आराम से उसको मिलेगी, कहीं भी जाके वो नौकरी करेगा, लेकिन वो बाहर जाता वो क्यों? अपने बच्चों की, अपने बीवी की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए। और ये माएँ और बहनें हमारी ये समझती हैं कि नहीं हम दूसरे से चैटिंग करेंगे, वो हमसे अच्छे से बात करेगा और वो हमसे बात कर रहा है, वो हमको फला फला रुपया दे रहा है, उसको हमदर्द समझ लेती हैं। होश के नाखून लो, वो हमदर्द नहीं है, वो तुम्हारे जिस्म का भूखा है। वो दूसरा इंसान जो तुमसे बातें मोहब्बत के साथ कर रहा है वो जिस्म का भूखा है साहब। और जो खून पसीना बहाकर परदेश जाता है, तो तुम्हारे कमाई का खून पसीना बहाकर वो कमा कर तुम्हारे हाथों में देता है, वो तुम्हारे अकाउंट में जो ट्रांसफर करता है ना, वो 1000 आई लव यू से बेहतर है। 1000 आई लव यू से। हमें समझते हैं ना कि हमारा शौहर हमें आई लव यू नहीं बोल रहा है, ये आई लव यू 1000 आई लव यू से बेहतर है। 1000 जो आपको आपका शौहर नवाज रहा है, ये क्या है? ये मामूली आप इसको समझते हैं। पूरी कुर्बान कर देता है अपना खून पसीना, बुढ़ापा भी, अपनी पूरी जवानी, सब कुछ कुर्बान कर देता है आपको खाने पिलाने के लिए, अब उसकी नाशुक्री करते हैं। ये अल्लाह नेमतों को जी। और यही वजह होती है कि इंसान फिर तलाक की नौबत आती है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा, अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो औरत ऐसी होती है जो अपने शौहर की नाफरमानी करती है, तो अल्लाह उसके ऊपर नजर करम भी नहीं करता है, नजर रहमत भी नहीं करता है, उसके ऊपर अल्लाह की नवाजिश और बरकत का नुज़ूल भी खत्म हो जाता है। एक रिवायत के अंदर आता है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुझे मुझे जहन्नम को दिखाया गया, तो कहते हैं कि मैंने देखा कि जहन्नम में औरतें भरी हुई हैं, कसरत के साथ औरतें हैं। पूछा गया कि क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लत तकफुरना, कि तुम नाफरमानी करती हो। साहबे किराम ने पूछा और साहबियात ने पूछा कि नाफरमानी कैसी? अल्लाह की नाफरमानी? तो अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, लतकफुरनल अशीरा, तुम शोहरों की नाफरमानी करती हो। तो शोहरों की नाफरमानी ये जहन्नम में लेके जाती है। और तो और आजकल जो माहौल बना हुआ है, हमारी माएँ और बहनें खुसूसन इस सिलसिले में सुन लें, और हमारे हमारे हजरात भी जो जिम्मेदारान बैठे हुए हैं वो भी गौर के साथ इस बात को सुन लें कि जो कहीं ना कहीं हमारे दरमियान जब नाशुक्री आती है तो हमारे भाइयों के दरमियान दरार पैदा होता है। ये जो बेगमात होती है उनकी असल जिम्मेदारी होती है कि जिस कंडीशन में मुझे रखा है, होते हैं जहां 4 भाई होते हैं, कोई ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई कुछ कम कमाता है, तो बीवियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिस कंडीशन में उनको अल्लाह ने रखा उसमें खुश रहें। वो डिमांड ना करे, वो डिमांड ना करे। डिमांड करती है साहब कि तुम्हारा भाई तुम अपनी बीवी को ऐसा करता है, वो फला शोहर है वो ऐसा करता है। डिमांड ना करे। अल्लाह ने जिस कंडीशन में रखा आप करोगे तो अल्लाह और भी देगा, और अगर आप नाशुक्री करोगी तो अल्लाह फरमाता है कि और भी हम कम कर देंगे, जो नेमत है ना वो भी खत्म हो जाएगी। और फिर एक वक्त आता है कि तलाक की भी नौबत आती है, भाई भाई में झगड़ा होता है और ना जाने कहां तक नौबत आती है। और ये हसद, ये जलन जो हमारे समाज के अंदर राइज होता है, उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह यही होती है कि अल्लाह ने जो हमको नमाज का रखा होता है, हम उस पर अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा नहीं बनते। जिस कंडीशन में हमें अल्लाह ने रखा है उस पर शुक्रगुजार बनो। अगर रश्क करना ही है तो आप ये सोचो कि अगर अल्लाह ने मुझको ऐसा नमाज दिया तो मैं भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करूंगा। ये करने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ है कि बार हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। बार हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह।